الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں ہوں یا آپ، ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دکان سے کچھ سودا خریدتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں کسی کو کہتا ہوں یار یہ میرا سودا تو لے آ، میرا سودا کرا دے۔ تو جو سودا خریدنے والا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مشتری، خریدنے والا۔ جو بیچنے والا ہے اسے کہتے ہیں بائع، بیچنے والا، بیع کرنے والا۔ اور جو سودا ہے سودے کو کہتے ہیں مبیع۔
اگر سودا کسی کے ذریعے لیا تو اسے کہتے ہیں واسطہ. ہم آپس میں سودا کرتے رہتے ہیں. اچھا خریدار کون ہے؟ جو بالکل پوری ٹائم پر پیمنٹ کرے. اچھا خریدار وہی ہے نا. اور بیچنے والا اچھا وہ ہے جو بغیر نقص کے صحیح سچا سودا دے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ نے بھی مومنوں سے ایک سودا کیا ہے. قربان جائیں اس کے. جب ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں سودا لینے کے لیے تو وہ دکاندار کسی اور سے سودا لے کر آ کر پھر ہمیں دیتا ہے. لیکن اللہ نے ہم سے جس چیز کا سودا کیا ہے وہ چیز دی بھی اسی نے ہے. اب باہر یار وہ موٹر بہ رہی ہے، اس کو بند کرو. اب جو سودا ہوا ہے جس چیز کا، جو چیز اللہ نے خریدی ہے، ہم نے بیچی ہے، اللہ نے خریدی ہے. اللہ نے جو چیز ہم سے خریدی ہے وہ ہم نے لی کہاں سے؟ اللہ نے دی ہمیں. دے کر کہتا ہے چلو اب مجھ سے سودا کر لو، اب مجھ سے سودا کر لو. یہ 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 111 اور 112. اچھا اللہ نے ہم سے خریدا کیا کیا ہے؟ یہ ہماری جان اور ہمارا مال. جان یہ ہماری نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو. جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے. کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. دے کر اب اس نے خرید لیا ہے. خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے جان اور مال وہاں خرچ کرنی ہے جہاں میں کہوں. میری مرضی کے خلاف نہ جان خرچ کرنی ہے نہ مال خرچ کرنا ہے، بس میری مرضی چلے گی. اب ہم جو سودا دینے والے ہیں اگر داغی سودا دیں تو پھر فراڈیے ہو گئے نا. ہم فراڈیے بن گئے نا اگر سودا داغی دیں. داغی سودا کیا کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی عیب ہو، نقص ہو. جان اس نے دی تھی،
اب ہم نے جان وہاں خرچ کرنی ہے جہاں وہ کہتا ہے، کسی اور کی رضا کے لیے جان خرچ نہیں کرنی۔ مال بھی کہاں خرچ کرنا ہے؟ جہاں خرچ کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس بات کو اللہ بیان فرماتا ہے، بے شک اللہ نے ان اللہ اشترا خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے۔ کس چیز کو خریدا ہے؟ انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو۔ اچھا یہ بھی خیال رہے یہ سودا ڈائریکٹ نہیں ہوا، ہمارا اور اللہ کا سودا ڈائریکٹ نہیں ہوا، یہ ایک واسطہ سے ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ سودا ہوا ہے، جس کے بارے مالک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق میرے مصطفیٰ کا، میرے نبی کا مومن کی جان پر ہے۔ اس نے سودا کرایا ہے جو ہم سے بڑھ کر ہماری جانوں کا زیادہ حقدار ہے، سرکار ہیں سودا کرانے والے۔ اچھا جی سودا ہو گیا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے بس اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی ختم۔ اللہ کے لیے لڑنا پڑ جائے، جان کی بازی لگانی پڑے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر کبھی انڈیا کے ساتھ کسی کافر ملک کے ساتھ جہاد کا وقت آئے یا کسی اور جگہ جہاد کا وقت آئے، ہو جہاد اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہو، تو یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ فَيَقْتُلُونَ، ماریں گے بھی، ماریں گے بھی کس لیے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ وَيُقْتَلُونَ، اور قتل بھی ہوں گے کس کے لیے؟ اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے قتل بھی ہوں گے۔ جب یہ سودا پکا ہوتا ہے نا، پکا، تو پھر اس میں کوئی ہیچ میچ نہیں ہوتی، پکا سودا ہو گیا بھائی۔ ایک صحابی جو ایک عیسائی پادری کا بیٹا تھا، عیسائی پادری کون؟ ابو عامر، بیٹے کا نام ہے حنظلہ، شادی ہوئی تھی، اس نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، نہایا نہیں تھا، کان میں آواز پڑی رسول اللہ جہاد کے لیے بلاتے ہیں۔ سودا کر چکا تھا نا اللہ سے، نہانے کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نہا کے جاؤں۔ اٹھے، دوڑے، جنگ میں حصہ لیا،
اللہ نے فتح عطا فرمائی، لاشیں دیکھی جا رہی ہیں تو حنظلہ نہ زندوں میں نظر آ رہا ہے نہ لاشوں میں نظر آ رہا ہے۔ آقا حنظلہ نہیں مل رہا۔ فرمایا اچھا اس نے اصل میں نہانا تھا، نہایا نہیں تھا، فرشتے اٹھا کر اسے غسل دینے کے لیے لے گئے، نام ہی ہو گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اللہ کہتا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ پر سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ تم زمین خریدتے ہو، خریدنے والا پیسے دیتا ہے، بیچنے والا زمین دیتا ہے، اور لکھت پڑھت بھی تو ہوتی ہے نا کسی جگہ، اور رجسٹری ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ جو اللہ نے سودا کیا ہے نا، اس کی 3 جگہ رجسٹری ہے، 3 جگہ، 3 جگہ اس کی لکھت پڑھت ہے۔ وہ 3 جگہیں کون کون سی ہے؟ فی التورات، تورات میں بھی یہ سودا تورات میں بھی لکھا جا چکا ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی لکھا جا چکا ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ اب ہر بندے کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ میری جان بھی میری اپنی نہیں، میرا مال بھی اپنا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس سب کو اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر چکا ہوں۔ اب مرضی چلے گی تو میرے اللہ کی چلے گی، میں ادھر خرچ کروں گا جدھر خرچ کرنے سے میرا مالک راضی ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سوچ لینا کہ یہاں خرچ کرنے سے پتہ نہیں مال کٹ جائے گا، نہیں، بڑھے گا، مال بڑھتا بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کے وعدہ کون پورا کرے گا؟ لوگ وعدے کرتے ہیں نا، روز مجھے بتاتے ہیں آن کے ساتھی کو جی اگرائی آستے گئے سونے کے کل آمی، وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ کون پورا کرے گا؟ اچھا، اللہ نے جان خریدی، ہمارا مال خریدا، تو بدلے میں کیا دے گا؟ کیا دے کر اللہ نے ہم سے یہ چیزیں خریدی ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اے تم مجھے جان دو، میری مرضی کے مطابق مال خرچ کرو تو میں بدلے کے اندر تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جنت کوئی تھوڑی چیز ہے؟ آج تم فخر کرتے ہو جی میرے کو 5 مرلے دا مکان ہے، شکر ہے یا اللہ، 5 مرلے دا مکان ہے۔ ہم مولوی لوگ ہیں، ہم نے بڑے بڑے محل کہاں دیکھے ہیں؟ ایک ساتھی مجھے لے گیا، اور اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، میں فاتحہ خوانی کے لیے گیا، میرا اندازہ تھا ہوگی 2 کنال کی کوٹھی۔ میں نے پوچھا کنے دی ہے، کنے مرلے چے کوٹھی؟ ہاں جی الحمدللہ 4 کنال چے۔ میں حیران رہ گیا، میں کہا واہ مولا، اور 4 کنال کی، اور جی فلانے دی قلعے چے کوٹھی،
بڑی جگہ ہیں یار. اور جی چھوڑو جی، بنی گالا والا مکان ہو کنے مرلے کنیاں کنالاں چ کنے ایکڑ، بلے بڑی بڑی جگہ ہے جی. اور یا اللہ تیری جنت ہے کتنی جو تو بدلے میں دے گا. آیا سرکار فرماتے ہیں ہم اس بندے کو جانتے ہیں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، اور روئے گا جہنم کے اندر، یا اللہ مینوں اتھوں کڑ لے، مینوں بہت سیکا لگدا ہے. اللہ فرمائے گا تے تینوں کڈ کے کتھے لے جاواں؟ یا اللہ بوئے تے لے جا. وہ کچھ اور تو نہیں منگے گا نہ، یا اللہ میری کی مجال، کچھ اور منگا. اللہ انہوں اتھوں چکے گا، اللہ انہوں اتھوں چکے گا جہنم دے بوئے تے. وہ سیکا شیکا تھلے والا تے مک جائے گا، اتنے پہنچے گا تے ڈرتے رہے گا نا، پھر نیڑے ہی ہے. یا اللہ تھوڑی دیر بعد، یا اللہ تیری مہربانی اتھوں کڈ، مینوں بڑا ڈر پیا لگدا ہی. اور تو تے آکھیا سی میں اور کچھ منگدا نہیں، یا اللہ تیرا کچھ بگڑدا ہے، مینوں لے جا ہے اتھوں، مینوں بڑا ہی ڈر لگدا ہے. اللہ فرمائے گا پھر اور کچھ نہ منگی. نہیں یا اللہ اور کچھ نہیں منگدا. اللہ انہوں چکے گا تو جنت اور جہنم دے درمیان مقام آراف تے لے جائے گا. ہن ساتھ وہ سوکھا آئے گا. جہنم بڑی دور ہے تو جنت بھی بڑی، پر ہے اسے پاسے ہی ہے، اسے پاسے. تھوڑی دیر بعد کہنا یا اللہ جی تو تھوڑی جی مہربانی کریں تو میں تھوڑا جا اگے ہی لے جا، جنت دے بوئے دے کول لے جا. اللہ فرمائے گا اے فراڈیے، اور تو میرے نال وعدہ کیتا سی میں اور کچھ نہیں منگدا. یا اللہ میں بندہ بشر ہاں، پھلن ہار ہاں، پر مالک یہ دس تیرا کچھ بگڑدا ہے؟ تیرا کی بگڑدا ہے؟ انہوں لے چل. اللہ فرمائے گا چنگا پھر اور کچھ نہ منگی. نہیں یا اللہ کچھ نہیں منگدا. اللہ انہوں چکے گا تے اے جنت دے دروازے چ تھوڑی دیر تک تو بیٹھا رہے گا نا، پھر جن چاتیاں مار کے اندر ویکھے گا. یا اللہ تو تے بڑا ہی مہربان ہے، مالک نے میں تھوڑا ایک گیڑا ہی کڈ آن دے اندر. یا اللہ باہروں باہروں ویکھن ڈیا مینوں جنتی درخت نظر آتے پے نے، جنتی پرندے نظر آ رہے ہیں. یا اللہ میں اللہ فرمائے گا اے بندیا تو بڑا پلن آ رہے ہیں، پر جا ساڑھے نال دا بھی سخی کوئی نہیں. اسی تینوں اینی جنت دیتی جننے 7 زمیناں تے 7 آسمان چوڑے نے. ایجا جی نو سب تو چھوٹی جنت ملنی جہاں ساڑھے نال وعدہ ہویا ہے، جہاں ساڑھے نال سودا ہویا ہے. وہ بوندل جائے گا اینی گل سن کے، آخر تضحک منی وانت رب العالمین، اتستہزئنی وانت رب العالمین. یا اللہ ساری کائنات دا رب ہو کے مخول واسطے تینوں میں ہی لبا سا. آئے آئے سرکار اتھے ہس پہ آئے. سرکار فرماندے تو سب پوچھیا نہیں میں اتھے کیوں ہسیاں؟ یا رسول اللہ فرماؤ، فرمایا اللہ او دی یہ گل سن کے او بھی اپنی شان دے لائق ہس پے گا. یعنی اللہ کریم نے جس جنت دا ساڑے نال وعدہ کیتا ہے او کنالاں تے کلیاں چ نہیں جے، او میلاں تے کلومیٹراں چ نہیں جے. ارضھا کعرض السماوات والارض، او اینی چوڑی جنت ہے کہ جنی چوڑی زمین تے اسمان نو رلا لئیے، اے چوڑا پاسا ہے تے لمبا پاسا پتہ نہیں کنا لمبا چوڑا ہے.
ہاں ہاں اللہ مینوں بھی نصیب کرے تانوں بھی نصیب کرے۔ ہن اگوں اللہ ایک آرڈر ارشاد فرماندا ہے، آندا سودا تے ہو گیا ہے۔ اچھا تسی بھی نا سودا کردے ہو، جدوں کوئی چنگی قیمتی چیز سستی لب جائے پھر خوش ہوندے ہو کہ نہیں؟ یار مزہ آ گیا، سودا ہو گیا، کمال ہو گئی یار، اے شے مل گئی تو بڑی سستی مل گئی، پھر تسی مناندے ہو خوشیاں۔ بعض اوقات بیلی کہندے نے یار پھر پارٹی تے ڈن ہے نا، تینوں چیز تے چنگی لب گئی، ہاں بالکل پارٹی ڈن ہو گئی جی، پارٹی کر دیو تسی پھر۔ اللہ فرماندا فاستبشروا، ہن تسی بھی پارٹیاں کرو، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، او سودے تے جڑا سودا تساں اللہ نال کر لیا ہے، اے سودا ملن تے تسی خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ کہ واہ مولا تو ساڈے تے مہربانی کیتی، ساڈے نال یا اللہ سودا کر لیا ہے۔ تے وچکار ضامن جڑا ہے، ضامن بھی وہ ہے جڑا جنوں تو ساری کائنات دا مختار بنا چھڑیا ہے۔ آئے ہائے، یہ انہاں دے صدقے ہی ملے ہے نا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اے جو کوئی سودا ہویا ہے کدے صدقے ہویا ہے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں، اللہ دی قسم بٹتی ہے کونین میں، اے پیار نال محبت نال اللہ کہتے ہیں نا جشن مناؤ، تو تسی جشن مناؤ نا، بٹتی ہے کونین میں، اے لوگ دنیا داری دا جشن منان گے، ڈانس کرن گے، شراباں پین گے، اسی تے اللہ دے رسول دی معرفت، اے جنت دا سودا ہون تے جشن منا رہے ہیں تے گج کے کہہ رہے ہیں بٹتی ہے کونین میں، کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند، عرش دا معنی ہے تخت، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ تخت واسطے لفظ استعمال ہویا ہے کہ ملکہ بلقیس دا بہت بڑا تخت ہے، یہ اپنی واری فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ملکہ بلقیس نے اپنے بہن واسطے تخت بنایا سی، اللہ نے کدے بہن واسطے تخت بنایا ہے؟ اللہ تے بہن تو پا کے، اور کسی نے بہنا ہے نا، تے کنے عرش حق ہے مسند، قیامت اللہ دن آئے گا سرکار اللہ دی عرش تے بہن گے، عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، کی دیکھنی ہے حشر میں۔ سرکار فرمان گئے قیامت وال چالا سعید صدر تیرے نال ہی وعدہ سی، سودا ہویا سی، چل جنت دے اندر، چلو چل فلانے چل فلانے چل فلانے چلو 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 سارے اج جنے آئے ہو تسی سارے نال وعدہ سی، چلو جنت دے اندر دیکھنی ہے، دیکھنی ہے حشر میں، کہ دیکھنی ہے حشر میں۔ پر جنہاں نال سودا ہو جاندہ ہے نا، وہ پھر کردے کچھ اور بھی نے، میرا سودا کر کے آن کے کر نہیں بہ رہی دے نا، اللہ دی راہ چ لڑدے مردے بھی نے۔ پھر التائبون، کہہ دیو سبحان اللہ، بار بار توبہ کرنی، بار بار توبہ کرنی۔ بار بار توبہ دا کی مطلب ہے؟ گناہ جے کردے رہن گے، اسی کو فرشتے تے نہیں نا، غلطیاں بھی تو ہون گئی ہیں نا، لیکن غلطی ہوئی التائبون، فٹ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے یا اللہ اسی تیری بارگاہ چ رجوع کر دیں، توبہ کر دیں، یا اللہ ساڑی توبہ قبول فرما۔ اور میرے پتروں، میرے بچڑوں، میرے ویروں، میرے بزرگوں، غلطی ہو جائے آکڑ نہ جانا، اسی فرشتے نہیں، اسی انسانا، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان بنیا ہی خطا اور نسیان تو ملا کے ہے، غلطیاں بھی کردہ پلدہ بھی ہے، جدوں توبہ غلطی ہو جائے فٹ عرض کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ پتہ اللہ نو کنی پسند ہے؟ رب فرمانا نا یہ تسی سارے ہی نیکیاں کرو، گناہ کوئی نہ کرو، تو پھر سوچو گناہ تے کیتا نہیں، توبہ کدی کریے؟ تے اللہ تواڈے تے اینا ناراض ہوئے گا، توانوں فنا کر کے پھر ایسی قوم وسائے گا جڑی گناہ کر کے میرے کولوں توبہ کرے۔ اے اللہ نو توبہ ایڈی چنگی لگ دی ہے، ایڈا توبہ کرنے والا ہے نا، یہ اللہ دی بارگاہ جو بڑے اجر والا ہے۔ العابدون، اللہ دی عبادت کرنے والے، جدا اللہ نال سودا ہو گیا ان رب دی عبادت تو منہ نہیں موڑ دا، عبادت صرف اسے دی کرے گا، کسے ہور دی نہیں۔ الحامدون، اللہ دا شکر ادا کرنے والے، اللہ دی تعریف کرنے والے، اللہ دی حمد و ثنا کرنے والے، کدی سبحان ربی الاعلی،
کدی سبحان ربی العظیم، کدی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کدی سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم، اے جے دوسرا کلمہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دو کلمے زبان تے ادا کرنے تے بڑے سوکھے نے، رب نو ہیں بڑے پیارے، پارے نہیں زبان تے ادا کرن لگیاں، پر اینے تگڑے نے اینے پارے نے، جدوں قیامت والے دن میزان تے اینا نو رکھیا جائے گا، تملا المیزان، اللہ دا میزان سارا پر جائے گا۔ اس واسطے اللہ دی حمد کردے رہو، کیوں؟ ساڈا سودا ہو چکے ہے، اللہ کو جنت لینی ہے نا، اس واسطے پیش کرو نذرانہ، لیکن آکڑ کے نہیں، عاجزانہ۔ السائحون، السائحون دا ایک معنی کیتا گیا روزہ رکھن والے، لیکن شاید ادھے نالوں بہتر معنی ہے اللہ دی رضا واسطے ٹرن والے، سفر کرن والے۔ جہاد دا موقع آ گیا تے سفر کرن والے، بیوی بچیاں واسطے رزق حلال کمان واسطے باہر گیا ہے، وہی السائحون، سفر کرن والے، دین دا علم حاصل کرن واسطے تاکہ میں اللہ دا دین سکھاں پھر اگوں سکھاواں، یہ بھی السائحون، سفر کرن والے۔ الراکعون، رکوع کرن والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ اگر آپ پوری لائن پڑھو نا ایک باری پھر درمیان چ واو کوئی نہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، ایتھے واو کوئی نہیں، لیکن اگے الآمرون بالمعروف، نیکی دا حکم دین والے، نماز پڑھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، سچ بولیا کرو، شرافت نہ ریا کرو، اللہ اللہ کریا کرو، اے امر بالمعروف۔ والناہون عن المنکر، منکرات تو بریاں چیزاں تو روکن والے۔ ایتھے درمیان چ واہ ہے، پہلے واہ کوئی نہیں سی، ہون واہ ہے۔ کی مطلب جڑا عمل بالمعروف کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، او عمل نہیں کر رہا۔ جڑا نہی عن المنکر کرے، امر بالمعروف نہ کرے، او عمل نہیں کر رہا، بلکہ آیتی عمل ہوا کرے گا جڑا عمل بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے، تے اللہ دیاں حداں دی حفاظت بھی فرمائے۔ ساڑیاں بھی جماعتاں دوسریاں دی بھی جماعتاں ایسیاں ہیں
جڑیاں برائی تو نہیں روک دیاں، چنگیاں گلاں دا آرڈر کرنگے، نماز پڑھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، تے سمجھن گے اسی بڑا چنگا کم پہ کر دیں۔ جڑا بندہ کسے ایک حکم نو بھی جان بجھ کے چھڑ دے وے، وہ منہج نبوت تے نہیں، وہ نبی پاک دا نائب نہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز دا آرڈر دیتا ہے، شراب تو روکیا بھی ہے کہ نہیں؟ روکیا نا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے درود شریف پڑھوایا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے تلوار بھی چکوائی ہے کہ نہیں؟ چکوائی ہے۔ اے ساڑھے تبلیغی جماعت والے دوست ترلا کر کر کے مر جاؤ، اوہ کشمیر دی آزادی واسطے دعا ہی منگ دیو، کدی نہیں منگن گے۔ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا ہے، پترو یہ بھی کرنا چاہیے۔ تے کشمیر تے فلسطین تے اجنیاں جتھے جتھے مسلمانہ تے ظلم ہو رہا ہے، انہاں ظلم دے خلاف سینہ بھی تے ڈانا چاہیے نا۔ سودا ہویا ہی او دے نالے جڑا لڑن مرن واسطے بھی تیار ہوئے۔ تے اللہ تعالیٰ مینوں بھی توانوں بھی اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لو۔